جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمن ولی خان. سر عمران خان صاحب کہتے تھے میں ڈیل نہیں کروں گا، وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کہتے تھے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ خیبر پختونخوا کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ سینٹ انتخابات میں ڈیل بھی ہو گئی؟ یہ عمران ہی ہے، وہ گدڑ سنگھی عمران ہی ہے. یہ وہی بندہ ہے جو اگر کہتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا تو یہ وہی ہے جو کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا. یہ وہی ہے نا. تو وہ اس نے تو جو تھوکا ہے اس کو اس قوم کے سامنے بار بار چاٹ کے اس کو یو ٹرن کا نام دے کے کہتا ہے کہ جو یو ٹرن والا ہے یہ بہترین بندہ ہے، لہٰذا اس کا اس سے بھی یو ٹرن ہوگا. اور باقی وہ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لو، اس کا نظریہ دیکھ لو، اس کا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے. نظریہ ریاست، نظریہ طاقت اس کا نظریہ، اور وہ ہم اس کی ایجاد سے لے کے انجام تک دیکھتے رہیں گے. یہ تبدیلی آئی ہے یا لائی گئی ہے؟ نہیں، یہ تو تھی تبدیلی نہیں ہے. جو سینٹ انتخابات تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. اس نظام میں 45 اور 47 والے جو بھی ہیں وہ سب ان کے چنے ہوئے بندے ہیں. وہ ایک ہی ہے، رنگ الگ ہے، تو جب وہ چاہیں ایک ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نفی کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا؟ قانونی وجہ ہے. آپ مجھے بتا دیں، آپ کاغذات دیکھ لیں، آپ کسی جگہ بھی سرکاری کاغذ میں مجھے بتا دیں کہ ادھر نام کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عمران کا نام استعمال ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا نام استعمال ہوتا ہے، ادھر باقی حکومت آزاد ہے. کتنے اراکین آزاد ہے اس سینٹ کے انتخابات میں پتہ چل گیا. اور جو آزاد نہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے. تو پی ٹی آئی تو ہے نہیں. جب پی ٹی آئی ہے ہی نہیں تو ان کی حکومت کہاں سے رہی؟ یہ آزاد ہیں یا مدر پدر آزاد ہیں؟ ایک جگہ پر 5 اگست کی کال آتی ہے، پھر 90 روز کا پلان آ جاتا ہے. 90 روز کا پلان تو جنرل ضیاء نے بھی دیا تھا. دیکھیں ڈرامے ہیں، اور یہ انہی کے نظر کرم یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. بس ان لوگوں کو جو ایک فین فالوئنگ ہے، اور وہ ہے جو بنا لیا ہے، جس طرح شیطان بن گیا ہے تو شیطانی لوگ ہیں، تو اس طرح اس کو بھی ایک بنا لیا ہے، اور وہ اب اس کے فالوئنگ ہے. تو اس فالوئنگ کو تو کسی طرح آپ نے چلانا ہے. تو یہ علی امین ایک ڈرامہ کرتا ہے، وہ میں ورنہ میں افسوس سے کہتا ہوں، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جتنا ہمارے ٹرائلز ہوئے ہیں، ہم جتنے جیل میں گئے ہیں، ہماری مرد عورتیں، ایک ٹائم ایسا تھا کہ میرا والد دادا پردادا تینوں جیل میں تھے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا. ہم ان سیاسی چیزوں کے مخالف ہیں، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اندر ہے اور باہر جو ہیں وہ الحمدللہ اس کے نام پہ مزے کر رہے ہیں. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے علی امین کب تک ہے؟ آخری دن تک ہے. وزیر اعلیٰ تبدیل ہونے نہیں ہوں گے وہ؟ نہیں. اعتماد تو نہیں رہا ہے بعض اراکین کا ان کے اوپر؟ نہ رہے. وہ بعض اراکین کون ہوتے ہیں؟ علی امین اتنی طاقتور حیثیت ہے اس وقت کہ وہ پی ٹی آئی کی صوبائی صدر کو نہیں مانتا، مرکزی صدر کو نہیں مانتا. تو علی امین طاقتور ہے یا عمران خان صاحب؟ علی امین. اس کی تھوڑی سی آپ ذرا تشریح کر دیں گے؟ میں اس وقت سمجھتا ہوں طاقت کا یہی ہے کہ اگر طاقت ہے تو وزیر اعلیٰ ہے، اس کو عمران خان نہیں ہٹا سکتا. مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کو جو بانی چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، وہ نہیں ہٹا سکتے؟ نہیں ہٹا سکتا. اگر یہ ہٹا سکتے ہیں تو چلو، آئی گیو اٹ ایز اے چیلنج. پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ علی امین کمپرومائزڈ ہے. پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ علی امین خان کے خلاف فیصلے کر رہے. پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ علی امین خان کے سر پہ سودا کر کے دفاعی اداروں کی خدمت کر رہا ہے. پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ علی امین کے 12 ضلعوں کا ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں اور ادھر آ کے لوگوں سے ملتا ہے. عمران کو بھی پتا ہے. میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ عمران علی امین کو ہٹا کے دکھا دے. آخری سوال، اگر ان کی پارٹی نہیں ہٹاتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی اپوزیشن لا سکتی ہے یا وہ بھی کمپرومائز ہو؟ نہیں، کمپرومائز نہیں لا نہیں سکتا. تعداد نہیں ہے. تعداد آپ کے پاس ہے نہیں تو کس طرح لاؤ گے جب تعداد نہیں ہے؟ تو سوری. آپ کے گورنر کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنی بات کی وضاحت کر لیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.